اچھا بیسیکلی ہم تھے گجرانوالہ کے رہنے والے، ٹھیک ہے. تو ہمارا آنا جانا ہوتا تھا اپنے نانوں کے گھر جو شیخو پورہ میں تھا. تو شیخو پورہ میں آپ کو کوئی بھی جگہ کوٹ نہیں کروں گا کیونکہ میرے بہت سے دوست آپ کی سٹریم سنتے ہیں اور میں بھی آپ کا 4-5 سال پرانا لسنر ہوں. سننا چھوڑ دیا تھا لیکن ابھی ریسنٹلی 3-4 ماہ سے دوبارہ جوائن کیا ہے. بات اس طرح سے ہے کہ جو میرے نانا ابو تھے نا، وہ اکثر ہمیں کہا کرتے تھے کہ میرا ایک دوست ہے جو کہ میرے ساتھ باتیں کرتا ہے اور میرے بہت سے کام بھی کرتا ہے، ٹھیک ہے. اور میری والدہ سے ہم یہ چیزیں سنا کرتے تھے لیکن کبھی خود کا ایکسپیرینس نہیں ہوا تھا نا ان چیزوں میں. تو پھر ایک دم ایسا ہونا شروع ہوا کہ ہم جو ہے نا وہاں پہ شیخوپورہ شفٹ ہو گئے اپنے نانوں وغیرہ کے گھر کی وجہ سے. ماموں خالہ وغیرہ سب ادھر ہی تھے. تو ہم نے کہا ہم جو اکیلے کٹ کے یہاں پہ گجرانوالہ رہ رہے ہیں کیوں نہ ہم بھی وہاں پہ ہی شفٹ ہو جائیں. سو ہم وہاں پہ شفٹ ہو گئے. تو اپنا ریگولر سکول گھر ہر چیز جو ہے نا ایک نارمل لائف جا رہی تھی. تو میں جو ہے نا ضرورت سے زیادہ وقت اپنے نا نانوں کے گھر گزارنا شروع کر دیا. مطلب چھٹی ہو رہی ہے اسکول سے تو میں ان کے گھر جا رہا ہوں، یعنی کہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ زیادہ اٹیچمنٹ وہاں پہ تھی میری. تو ہونا کچھ اس طرح سے شروع ہوا کہ ہماری جو نانوں کا گھر تھا نا وہ ایک گلی میں تھا، اور گلی میں ایک سمجھ سکتے ہیں کہ پورے درختوں کا نا ایک گرین بیلٹ تھی جدھر ہم کرکٹ وغیرہ کھیلا کرتے تھے. اور شام میں بچے جو ہے نا ہم وہ ہائیڈ اینڈ سیک بہت زیادہ کھیلا کرتے تھے. تو وہ ہمارے نا کامن تھی وہ گیمز. تو اس طرح ہوا کہ ہمارے نا وہ جو گھر تھا نانوں کا اس کے باہر ایک ایئر کولر لگا ہوا تھا گلی میں. فرسٹ ٹائم یہ ہوا کہ ہم لوگ اسی طرح ہائیڈ اینڈ سیک کھیلتے تھے. پرانا ٹائم تھا، لائٹ نئی نئی جانی شروع ہوئی تھی، 1 گھنٹے کا شیڈول ہوتا تھا. تو ہمارا وہ اسپیشل جو ٹائم ہوتا تھا نا کہ ہم نے اس میں یہ گیم کھیلنی ہے، تو سب دوست اکٹھے ہوتے تھے تو باہر جو ہے نا وہ چھپن چھپائی کھیلنا شروع کر دیتے تھے. ہوا پھر اس طرح کہ ایک دن نا میں نے اس کولر کے نیچے بالکل چھوٹے سے قد کا جیسے بچہ ہوتا ہے اس کو دیکھا اور اس کی آنکھوں سے آگ نکل رہی تھی. یہ میرا اس وقت فرسٹ ایکسپیرینس تھا اور آپ یقین کریں کہ میں ایک جگہ پہ سٹل ہو گیا. مجھ سے ہلا نہیں گیا اس کو دیکھ کے، اور وہ مسلسل میری طرف دیکھ رہا تھا. نہ مجھے اس کا چہرہ نظر آ رہا تھا نہ مجھے اس کی کوئی ایکٹیویٹی نظر آ رہی تھی. وہ سٹل کھڑا تھا اور وہ دیکھ میری طرف رہا تھا. اس کی جو آئیز بال تھی وہ بہت زیادہ آگ سے جو ہے نا جیسے ایک شعلہ سلگ رہا ہوتا ہے اور وہ بہت زیادہ جیسے کوئلہ رکھ دیا کسی نے آگ کے اوپر اور وہ لال ہو جاتا ہے، اس طریقے سے اس کی آنکھیں جو ہے نا بہت زیادہ چمک رہی تھی. آگ ہی آپ لگا لے کہ وہ آگ ہی تھی بیسیکلی. تو وہ فرسٹ میرے ساتھ جب ایکسپیرینس ہوا ہے تو میں مطلب جو ہے نا پہلے تو 2 منٹ اپنی جگہ سے ہل نہیں پایا. اس کے بعد جو ہے نا میں تھوڑا سا اپنے سینسز میں آیا اور میں بھاگا ہوں گھر کے گیٹ کی طرف. اور میں اندر جا کے نا اور میرا جسم اس وقت ایسے تھا جیسے کسی نے جکڑ لیا ہے. اور آپ کی عمر کیا ہوگی اس وقت؟ آئی تھنک 10 سے 12 سال. اوکے. تو میرا جسم اس طریقے سے تھا کہ مجھے کسی نے جکڑ لیا. اور والدہ فوراً بھاگی بھاگی، ان کو لگا شاید کوئی سردی کا موسم ہے، شاید اس کو سردی لگ گئی ہے یا یہ اکڑ گیا. اس وجہ سے مجھ سے اپنا آپ ہلایا نہیں تھا جا رہا اور مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے میرا اندر جو سارا سسٹم ہے نا وہ کھچ گیا ہے. تکلیف میں چلا گیا میں. اچانک سے انہوں نے وہ ونٹوجین لگائی یا جو بھی اس وقت جو ہوتی تھی میڈیسنز وغیرہ، انہوں نے مجھے نا ریلیکس کرنے کی کوشش کی. تو میں تقریباً کوئی 10 سے 15 منٹ بعد اس کیفیت سے باہر آیا. تو وہ چیز خیر نارمل سارے بھول گئے. وہ دوبارہ ہوا بھی نہیں میرے ساتھ ایسا کہ وہ اسی طرح کا سکتا یا جو بھی کنڈیشن بنی. لیکن اس کے بعد جو چیز ایک ان ہوگی نا میری لائف میں وہ یہ تھی کہ میں اپنے نانا ابو کے بہت قریب تھا. وہ فالج کے مریض تھے، یعنی کہ وہ چل پھر نہیں سکتے تھے اور ایک عرصے سے نا وہ ایک چارپائی پہ تھے سٹل. نہ وہ وہاں سے چل کے، صرف اپنا سہاروں سے واش روم جاتے تھے وہاں سے واپس، یہ ان کی لائف تھی. تو جتنی میں نے اپنی ہوش جیسے جیسے سنبھالنے شروع کی میں نے ان کو اسی حالت میں دیکھا. تو میں ان کے پاس اکثر بیٹھا کرتا تھا، ان کی کبھی ٹانگیں دبانی کبھی سر دبانا. اور عام طور پہ نا ہمارے جو ادھر گھر والے تھے ماموں یا چھوٹی خالہ وغیرہ، وہ اپنے والد صاحب کے پاس زیادہ جاتی نہیں تھی، ٹھیک ہے. اور مجھے یہ چیز بہت محسوس ہوتی تھی کہ یار یہ ان کے والد ہیں، میں اپنی ماما پاپا کے بغیر نہیں رہ سکتا، تو یہ ان کے قریب کیوں نہیں جاتے ہیں؟ یہ ہر وقت اکیلے پڑے ہیں ایک جگہ پہ، ایک ہی چار پہ ہے، کھانا ادھر دینے جا رہی ہیں خالہ، اس کے بعد وہ واپس آ رہی ہیں، کوئی ایکسٹرا بات نہیں ہے، کچھ نہیں ہے.
تو میں اکثر ان کے پاس نا بیٹھ جایا کرتا تھا اور وہ مجھے کہتے تھے یہ جو ہے نا میرا بچہ یہ سب سے اچھا ہے, یہ میرے پاس ٹائم گزارتا رہتا ہے. تو میں اسی طرح ان سے باتیں کر رہا ہوتا تھا اور وہ مجھے کہتے تھے, مجھے نہیں بیسیکلی کہتے تھے, اچانک بیٹھے بیٹھے کہتے تھے او بھائی سائڈ پہ ہٹو, سائڈ پہ ہٹو, جیسے ان کے نا کندھوں کے اوپر کوئی چڑھا ہوا ہے اور وہ اس سے مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں کہ بھائی تو اتر جا میرے کاندھوں سے, مجھے اس وقت تنگ نہ کر. اور وہ بیٹھے بیٹھے اسٹل ہنس رہے ہوتے تھے اور باتیں کر رہے ہوتے تھے باقاعدہ, اور میں بہت حیران پریشان ہوتا تھا کہ یار مجھے تو کوئی نظر نہیں آ رہا, یہ بات کر کس سے رہے ہیں. تو خیر آہستہ آہستہ قریباً چند ماہ گزرے, میں نے ان سے سوال کرنے کی ہمت کی. آخر مجھے بھی ڈر لگتا تھا ان سے کہ یار میں ایسے کوئی غلط سوال پوچھ لوں تو یہ مجھ سے بھی نہ ناراض ہو جائیں. تو خیر میں نے ان سے سوال کیا, میں کہا آپ کس سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میرا ایک دوست ہے جو کہ میرے ساتھ رہتا ہے ہر وقت, یہ ابھی بھی میرے سامنے بیٹھا ہے. آپ سوچیں کہ ایک بچہ ہے, اس کے لیے چیز ایک بزرگ سے سننا کتنی عجیب سی بات ہوگی کہ یار ایک بچے کو وہ کہہ رہے کہ ابھی بھی میرے سامنے بیٹھا ہے اور وہ میرا دوست ہے. خیر وہ پہلے تو میں اس بات کو کنیکٹ نہیں کر پایا کہ جس چیز کو میں نے دیکھا تھا یہ اسی کی بات کر رہے ہیں یا کوئی اور ہو سکتا ہے. اچھا خیر ٹائم گزرتا گیا اور وہ سلسلہ رکا نہیں. پھر سیکنڈ ٹائم اس طرح ہوا کہ میں صبح جو ہے نا رمضان کے دن تھے تو اپنے ماموں کے ساتھ نا نماز پڑھ کے واپس آ رہا تھا صبح فجر کی. تو جب ہم واپس آ رہے تھے تو رستے کے اندر ایک ہاسپٹل ہے اس ایریے میں, تو اس کے باہر نا بینچز لگے ہوئے ہیں, سمجھ لیں ویٹنگ ایریا جس کو ہم کہہ سکتے ہیں. تو وہاں پہ میں نے دیکھا کہ میرے خالو بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ اکیلے بیٹھے ہیں, ان کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے. اور میرے ماموں مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ان سے سلام نہیں لینا, آپ صرف اپنا دھیان سیدھا رکھ کے تو چلتے جاؤ. میرے لیے بڑی حیران کن بات تھی کہ یار مطلب وہ ہمارے خالو ہیں, ہم ان سے ملتے ہیں ڈیلی, آنا جانا ہے, تو یہ مجھے کیوں کہہ رہے ہیں کہ یار آپ ان سے سلام نہیں لو. خیر ان کی بات پہ میں نے عمل کرتے ہوئے سیدھا آگے چلا گیا. اور جب ہم اپنے گھر میں انٹر ہوئے ہیں, آپ یقین کریں ہمارا ابھی وہ ان کے پاس چابی ہوتی تھی نا گھر کی, وہ گھر کا جو گیٹ تھا اس طرح سے تھر تھرایا ہے جیسے مطلب اس کو کوئی نہ ڈنڈوں سے مار رہا ہے. یہ میرے لیے تو اس وقت فرسٹ ٹائم تھا کہ میں ڈرا ہوں کسی چیز سے, نہ کہ یار واقعی میں کچھ ہوا ہے. فوراً سے دروازہ ماموں نے چابی سے کھولا, اندر دیکھا کوئی بھی نہیں ہے مطلب, اور وہ اتنی شدت سے ڈور ہلا کہ اندر جتنے بھی وہ خالہ وغیرہ یا ماما سب جاگ رہے تھے. ظاہری بات ہے سحری کا ٹائم ابھی ہوا تھا تو ابھی کوئی بھی نہیں سویا تھا, نماز وغیرہ پڑھ رہے تھے. تو ہم نے اندر آ کے پوچھا کہ اتنا شدت سے دروازہ کون مطلب ہلا کے بھاگا یا کس نے اس کو مارا ہے یا جو بھی. سب کہہ رہے کہ آپ کے سامنے ہم تو بیٹھے ہوئے ہیں, اپنی جگہ سے بھی نہیں ہلے. خیر وہ سارا جو ہے نا معاملہ, یہ سیکنڈ ٹائم میرے ساتھ یہ ہوا. پھر اس کے بعد کچھ اس طرح ہوا کہ میرے جو ہے نا نانا ابو کی وفات ہو گئی. اس کے کچھ ٹائم بعد ان کی جب وفات ہوئی ہے, اس سے تقریباً 2 یا 4 دن پہلے اسی طرح میں ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور انہوں نے مجھے یہ کہا باقاعدہ کہ بھائی میرا ٹائم ختم ہو گیا ہے, میں اس دنیا سے جانے والا ہوں. اور میں اس وقت اس بات کو نہیں سمجھ پایا کہ یہ مطلب ایسا کون بتا سکتا ہے اپنے مرنے سے پہلے کہ یار میں مرنے والا ہوں. خیر جب ان کی وفات ہوئی اور میں سو رہا تھا اس وقت, تو جب میں اٹھا ہوں تو میرے کزنز وغیرہ نا سارے ارد گرد سو رہے ہیں میرے. میں چھوٹا تھا تقریباً 13-14 سال کا لگا لیں, 13 سال کا لگا لیں. تو جب میں اٹھا میں کہ یار اچانک یہ سارے کزن, اور ان کو میں دیکھ کے خوش ہو گیا کہ یار اچھا آج تو میری موج لگ گئی ہے کہ یہ صبح صبح ہی مطلب اٹھنے سے پہلے میرے ساتھ لیٹے ہوئے ہیں. تو لیکن ایک دم سے نا میرے ذہن میں وہ خیال سا آیا کہ یار اچانک اللہ خیر رکھے کوئی معاملہ تو نہیں ہو گیا. مجھے والدہ نے اٹھایا میری اور اٹھا کے نا سائڈ پہ لے کر گئے ہیں بتانے کے لیے کہ آپ کے نا نانا ابو فوت ہو گئے ہیں. تو ان کے بتانے سے پہلے ان سے سوال میں یہ کر رہا ہوں کہ کیا نانا ابو فوت ہو گئے ہیں؟ وہ میری بات سن کے بہت حیران پریشان کہ آپ کو کس نے کہا کہ وہ فوت ہو گئے, آپ تو ابھی سو رہے تھے ابھی اٹھے ہو. پھر میں نے ان کو وہ ساری بات بتائی کہ ابھی 3-4 دن پہلے نانا ابو نے مجھے یہ بتایا کہ بھئی میں فوت ہونے والا ہوں, اس دنیا سے جانے والا ہوں. تو خیر انہوں نے وہ پہلے تو میری بات کا بلیو نہیں کیا, لیکن میں ان کو بار بار اصرار کرتا رہا کہ انہوں نے کہا ہے. خیر ان کو بھی پھر سمجھ آ گئی کہ ظاہری بات ہے یہ تو واقعی میں سو رہا تھا, اس کو کون بتانے والا ہے. خیر اس کے بعد یہ ہوا کہ وہ جو 2 کیا دن دادا تھے, نانا سنی, کیا نانا صاحب کی طبیعت خراب تھی؟ نہیں ان کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا. وہ بالکل صرف ایک فالج کا ضرور تھا ان کو مسئلہ, لیکن اور کوئی بیماری نہیں تھی, ایون شوگر تک نہیں تھی. جتنے وہ ایجڈ تھے ماشاءاللہ فٹ تھے, عام روٹین میں تھے, کسی قسم کی اور کوئی بیماری نہیں تھی. تو ہارٹ اٹیک کی وجہ بنی تھی ان کی. اور ہوا اس طرح سے کہ پھر جو وہ 2 دن تھے نا, آپ یقین کریں گے جس طرح کی کوئی مہک ہوتی ہے نا
कैसे आपको समझाऊं, जैसे कोई अच्छी सी खुशबू जिसको हम बहुत ज्यादा जब स्मेल करें तो उसमें मगन हो जाएं, वो 2 दिन ना मुझे उस घर से कोने कोने से वो स्मेल आती रही है, और उसको मैं बकायदा महसूस करता रहा हूँ। और ये बात मैं बार बार अपनी वालदा को बता रहा हूँ, अपनी खाला को बता रहा हूँ कि मुझे यहाँ से खुशबू आ रही है, खुशबू आ रही है। हालांकि मैं उसको अगरबत्ती के साथ भी मैच कर सकता था, जो कि पहले मेरा ध्यान उधर ही गया। खैर वो, लेकिन जब मैं देखूं कि यार मैं इवन के वॉशरूम में भी जा रहा हूँ तो मुझे ये खुशबू आ रही है, तो ये क्या क्या चीज क्या है। फिर मैंने वालदा को बताया, उन्होंने कहा जी आपके नाना अबू इस ना घर में फिर रहे हैं। तो मुझे ये बात बहुत नॉनसेंस सी लगी कि यार ये कैसे हो सकता है, वो फोत हो गए तो वो यहाँ पे कहाँ से आ गए। खैर अब सिलसिला शुरू होता है कि वो जो भी मखलूक थी उसका मेरे साथ अटैचमेंट, ठीक है। अच्छा, नाना अबू का चैप्टर जब क्लोज हुआ है तो मुझे नहीं पता कि वो चीज़ कब आके मेरे साथ जुड़ी है, और मैं उसके साथ वैसे उसी तरह किस तरह फ्रैंक हो गया जैसे मेरे नाना अबू हुआ करते थे। फर्स्ट टाइम मेरे साथ इस तरह हुआ कि गर्मियों की छुट्टियां चल रही थी। हम जो है ना दोस्त क्रिकेट, हमारे ना उधर स्कूल है सामने, उसी उसी रोड के ऊपर ना एक गवर्नमेंट स्कूल है। तो हम उधर क्रिकेट तकरीबन डेली खेलने जाया करते थे शाम में फ्री होके। तो इसी तरह हम वहाँ पे क्रिकेट खेल रहे हैं, तो एक ना पुराना दरख्त है वहाँ पे, बहुत पुराना है। सुनने में ये आता है कि ये जी मतलब जब से पाकिस्तान बना उससे पहले का हमें यहाँ से नजर आता है। तो ये यानी कि उसकी काफी लंबी चौड़ी हिस्ट्री थी। तो मैं देखता हूँ कि उस दिन ना हम जब मतलब सारे फ्री होते हैं, मगरिब का टाइम होता है, तो हम जाके ना उस दरख्त के नीचे अक्सर बैठ जाया करते थे पानी वगैरह पीने के लिए, या समझने के रेस्ट कर रहे होते थे कि घर जाने से पहले सांस वगैरह चढ़ा होता था तो थोड़ा इजी हो जाए। फिर एक दिन में हम उसी तरह हम बैठे थे, सारे दोस्त जो है ना वहां पे बैठे हुए, तो पिछली साइड से हमारी एक बच्चा निकल के आता है। ठीक है, बच्चा, हमने उसको पहले कभी भी नहीं वहां पे देखा, मोहल्ला था सारा, जारी बात है पता होता है कि ये अपना है बच्चा एरिया का या नहीं है। तो वो बच्चा निकल के आता है और वो हमसे कहता है कि आइंदा से आपने इस दरख्त के नीचे नहीं बैठना, ठीक है। हम के यार तेरे बाप का दरख्त है, हम क्यों ना बैठे, और तू होता कौन है हमें कहने वाला। सारी बात है वो हमसे काफी छोटा बच्चा था और हम उसका ना मजाक उड़ाने लग गए और उसको बुरा भला कहने लग गए कि तूने हमें ऐसा कहा तो कहा क्यों। खैर वो ना हमें वार्न करके तो वापस उसी साइड पे पीछे गया, हमारी तवज्जो नहीं गई। मैं ऐसी गलत बयानी करूं कि वो वहां से गायब हो गए या क्या हुआ, मैंने उसको दोबारा नहीं देखा। वो वैसे ही जहां से हमारी बैक साइड से आया था हमारी तरफ आगे को, और उसी तरह वो वापस को चला गया बगैर कुछ बोले। उसने एक ही आके हमें लफ्ज कहा कि आइंदा से यहाँ पे मत बैठना। खैर मैंने उस बात को किसी ने भी नहीं सीरियस लिया, हम जितने भी वहां पे बच्चे लड़के बैठे हुए थे। मैं उसी शाम को जब अपने उधर घर पहुंचा हूँ नानों की तरफ, जो कि एक रूटीन का हिस्सा था मेरी, तो मैं जब वहां पे गया हूँ तो मैं देखता हूँ कि हमारा एक स्टोर रूम है, वहां पे हम ना कपड़े वगैरह चेंज किया करते थे। तो पसीना वगैरह आया था, हर चीज ना फ्रेश होने के लिए मैं उस स्टोर रूम में गया हूँ कपड़े चेंज करने के लिए, और मुझे बकायदा आवाज आती है कि तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, उसको को मैं रोज बैठूंगा वहां पे जाके, तुमने जो करना है कर लो। मैं 1 मिनट के लिए सोच रहा हूँ कि यार मेरा कोई दोस्त तो नहीं बाहर से मुझे आवाज दे रहा है, या मैं मतलब कौन है जो मुझे आवाज दे रहा है। उसकी आवाज मिनहाज भाई इतनी क्लियर थी, जैसे समझ ले कोई वॉइस कैंसलेशन के साथ ना कोई बोल रहा होता है, जैसे आपकी अक्सर स्ट्रीम पे आवाज आती है बड़ी क्लियर आ रही होती है कि पीछे कोई शोर नहीं है, नॉइस नहीं है। तो इतनी बकायदा मुझे वो क्लियर आवाज आई कि भाई उसको को मैं डेली बैठूंगा, जो करना है तुमने तुम कर लो। खैर मैं तो 2 मिनट के लिए सोच रहा हूँ कि ये आवाज आई कहाँ से, ना कोई खिड़की है ना दरवाजे से बाहर कोई, मतलब मेरा दोस्त मेरे घर में अभी मेरे साथ अंदर आया कि वो मुझे कह दे। खैर वो जो है ना एक छोटी सी चीज हुई, लेकिन अभी भी स्टिल ना मैं इन चीजों की तरफ जा नहीं पा रहा था कि मैं यार इसको जो है ना किसी तरह भी कह दूं कि यार ये मेरे साथ चीजें होना स्टार्ट हो गई हैं। मैं अभी तक उन चीजों की तरफ मेरी सोच नहीं जा पा रही थी। खैर इतना पता भी नहीं था ना इन चीजों के बारे में। खैर मिनाज भी थोड़ा सा अरसा और गुजरा है, तो क्रिकेट वगैरह उसी तरह चलती रही, सारी रूटीन में चलता रहा सारा मामला। एक दिन मैं छत के ऊपर था अपने घर की जहाँ पे हम शिफ्ट हुए थे, तो मैं देखता हूँ कि आसमान के अंदर हमारे ना साथ एक पिंजरा होता था कबूतरों का, साथ के घर वालों ने उन्होंने कबूतर रखे हुए थे, और वो काफी ऊंचा सा पिंजरा था, और उसमें ना रात के वक्त कोई कबूतर नहीं होता था, शाम के टाइम वो सारे कबूतर जो है ना अपने वो अंदर कर लेते होते थे नीचे रूम में।
خیر میں اوپر لیٹا ہوں اور آسمان کی طرف میرا دھیان ہے اور میں بڑا پتہ نہیں کیا سوچ رہا ہوں. شاید ہینڈ فری لگائی ہوئی تھی یا کیا تھا کانوں میں, کچھ یاد نہیں اتنا کلیئر, لیکن یہ ضرور یاد ہے کہ وہاں پہ میں دیکھتا ہوں کہ پنجرے کی سائڈ پہ ایک نا کالا انسان نما سمجھ لیں کہ پورا جن, جس کے جسم پہ جگہ جگہ سے آگ نکل رہی ہے, اور وہ ادھر نا گول گول چکر لگا رہا ہے اس پنجرے کے سائڈ پہ, گول گول چکر لگا رہا ہے. پہلے تو میں سمجھوں کہ یار کوئی بادل ہے شاید, اکثر جو ہے نا رات کے وقت چھوٹے چھوٹے بادل بھٹکتے ہوتے ہیں. یہ میرا اپنا ذاتی ایکسپیرینس بھی رہا ہے کہ آپ آسمان میں رات کے وقت جب دیکھتے ہیں تو ایک چھوٹا سا ٹکڑا جو ہے نا بادل کا ادھر سے ادھر جا رہا ہوتا ہے. پہلے تو میرے ذہن میں آیا کہ یار یہ شاید کوئی بادل ہی ہے, لیکن جب بادل تو آسمان پہ ہوگا نا. جی وہ آسمان پہ ہی تھا, آپ کو تو آسمان پنجرے کے برابر میں نظر آ رہا تھا. ہاں جی, وہ سمجھ لیں کہ وہ جو جہاں سے میں دیکھ رہا تھا نا اس کو, وہ ہے آسمان ہی مجھے ادھر سے نظر آ رہا تھا, لیکن وہ پنجرے کی سائڈ تھی, یعنی کہ وہ پنجرا اونچائی کافی پہ تھا. اونچا تھا. ہاں جی اونچا تھا. تو میں نیچے چارپائی پہ لیٹا تھا اپنی چھت کے اوپر, تو وہ سائڈ سے نا مطلب وہ آسمان کا وہ سارا ویو نظر آ رہا تھا, اور وہ وہاں پہ نا گول گول چکر لگا رہا گھوم کے. ایک دم سے یقین کریں اس نے میری طرف دیکھا ہے, مطلب باقاعدہ جیسے آپ گردن کو ایسے سائڈ پہ کر کے آپ کسی کی طرف دیکھتے ہیں نا, اس نے باقاعدہ میری طرف دیکھا اور دیکھ کے وہ وہاں پہ سٹل ہو گیا, اس کے چکر لگنے بند ہو گئے ہیں. آپ یقین کریں میرے پیروں میں ایک دم اتنا پسینہ آیا کہ جیسے پتہ نہیں میری جان نکلنے لگی ہے. میں اسی طرح ہر چیز چھوڑ کے, جوتا وغیرہ چھوڑ کے جو ہے نا نیچے بھاگا ہوں کہ یار میں نا بس اب کسی طرح مطلب ادھر سے بھاگ جاؤں. میں فل کامتا ہوا نیچے گیا ہوں, ماما کو بتایا ماما کہ میرے ساتھ یہ ہوا ابھی اوپر. انہوں نے پڑھ کے جو بھی میرے اوپر وہ دم وغیرہ کرنا تھا اور وہ انہوں نے کیا. خیر پھر اس دن پہلی دفعہ ماما نے میرے ذہن پہ یہ بات ڈالی کہ بیٹا آپ کے ساتھ یہ آج کل کچھ زیادہ ہی نہیں چیزیں اس طرح کی ہونے لگ گئی. کبھی آپ کو وہ اس کے کولر کے نیچے کوئی نظر آ رہا ہے, کبھی آپ کہتے ہو کہ جی مجھے نانا ابو کے ساتھ وہ باتیں ایکسپیرینس ہوئی ہیں, کبھی آپ کہتے ہو مجھے ادھر سٹور روم سے آواز آئی ہے. تو یہ کیا چل کیا رہا ہے. خیر انہوں نے جو ہے نا یہ بات اتنی شاید سوچ کے نہیں کہی یا ایسی ہوا میں کر دی کہ شاید بچہ ہے یا اس کا مائنڈ ڈائیورٹ ہو جائے گا, لیکن وہ ہوا اس طرح کہ میرا دھیان نہ پھر بیسیکلی ان چیزوں کی طرف فرسٹ ٹائم واقعی چلا گیا. اب میں سوچنے لگ گیا, میں کہ یار شاید میرے ساتھ نا واقعی کوئی مسئلہ چل رہا ہے یا مجھے کوئی فالو کر رہا ہے. پھر یہ اس کی جو شدت میں اضافہ ہونا شروع ہوا وہ اس طریقے سے تھا کہ آپ یقین کریں یہ ٹائم گزرتا جا رہا ہے. یہ نہیں کہ میں 1 مہینے 2 مہینے کے گیپ سے, یہ تقریباً ڈیلی بیسز کہہ سکتے ہیں یا 2 4 دن کے وقفے کے بعد آپ کہہ سکتے ہیں کہ میرے ساتھ یہ چیزیں ہونا شروع ہوئی. میں جب سوتا تھا, میرا چھوٹا بھائی ہے وہ میرے ساتھ سویا کرتا تھا, ٹھیک ہے, اور ہم ماشاءاللہ بڑے کلوز ہیں نا آپس میں. تو اب خیر شادی وغیرہ ہو گئی ہے, وہ اپنے کمرے میں میں اپنے کمرے میں, لیکن یہ ہے کہ ہم نا اس وقت مطلب ساتھ سویا کرتے تھے, تو ہم نے ساتھ لیٹے رہنا اور ساتھ ہی سونا. تو یہ اس طرح ہوا کہ میرے نا ایگزامز چل رہے تھے, تو میں رات میں نا جا کے اپنی پڑھائی کیا کرتا تھا کہ یار مجھے اپنی تیاری کرنی ہے. تو آپ یقین کریں منہاج بھائی, میں بک کھول کے اپنے بیڈ کے اوپر اس طرح ٹیک لگا کے نا بک پڑھ رہا ہوتا تھا. تو باقاعدہ مجھے اس طرح محسوس ہوا, فرسٹ ٹائم اس طرح ہوا کہ میری یہ دونوں جو شولڈرز ہیں اس کے اوپر کسی نے پیر رکھے ہیں اپنے, اور وہ پیر ہیں جیسے چھوٹے بچے کے, کوئی 5-6 سال کا جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے چھوٹے سے سائز کے, مجھے باقاعدہ وہ فیل ہوئے ہیں. اور فیل ہونے کے ساتھ ساتھ ان کا وزن مجھے محسوس ہوا کہ یار جیسے میرے کاندھوں کے اوپر کوئی بیٹھا ہے. اور جیسے پاؤں سے چھوٹے بچے کو اگر آپ نے کبھی دیکھا ہو کہ ایسے اوپر اپنے کاندھوں پہ بٹھایا جاتا ہے نا, جیسے اکثر اپنے والدین بچوں کو بٹھاتے ہیں, تو اس طریقے سے وہ جو بھی چیز تھی باقاعدہ وہ میرے کاندھوں پہ بیٹھ گئی ہے. پہلے پاؤں محسوس ہوئے ہیں اور وہ بعد میں بیٹھ گئی ہے, اور میں اپنے آپ کو ہلا نہیں پا رہا ہوں کہ یار میں ادھر سے ادھر ہو جاؤں. اور میں نا اس طرح اچانک سے ہڑبڑا کے بولا اوکے بھائی کیا ہے تجھے مسئلہ, اتر میرے اوپر سے, میرے اوپر کیوں چڑھ کے بیٹھا ہے. اور مجھے نہیں پتا میں یہ بات کس طرح میرے اس وقت منہ سے نکل گئی ہے, لیکن وہ جو ہے نا اچانک سے میرے اوپر سے نا وہ بوجھ ختم ہو گیا. اور ابھی بھی آپ کی عمر جو ہے وہ 10 11 12 سال ہی چل رہی ہے؟ نہیں, میری عمر اس وقت ماشاءاللہ 27 سال ہے. اور نہیں ابھی نہیں, یہ ابھی تھوڑی, مطلب جو یہ واقعات ہو رہے ہیں اس وقت یہ تقریباً آگے آ جائیں 2 سے 3 سال آپ آگے آ جائیں ادھر سے, جب یہ جو سارا تقریباً اس وقت میری ایج لگا لیں 15-16 سال لگا لیں جب یہ سارا, کیونکہ مجھے یاد ہے 9th یا 10th کی اس وقت میں ایگزام کی تیاری کر رہا تھا. اور
یہ اس وقت کا ٹائم ہے. تو وہ جو ہے نا چیز مطلب ایک دم سے میرے شولڈر سے اس کا نا وزن ختم ہوا ہے, اور آپ یقین کریں میرے سامنے جو میری نوٹ بک پڑی تھی نا وہ کھلی ہے, اور اس کے اوپر جس طرح کوئی نوکدار چیز کے ساتھ کچھ لکھنے کی کوشش نہیں کرتا, اس نے وہ نوکدار چیز کے ساتھ لکھنے کی کوشش کی ہے. اس کی کوئی انک نہیں تھی, اس کا کوئی کلر نہیں تھا, لیکن اس کے اوپر جو اسکریچ تھے وہ مجھے واضح نظر آ رہے تھے کہ یار اس کے اوپر جیسے کہ آپ سمجھ لیں لیڈ پینسل ہے اور اس کی نب آگے سے ٹوٹی ہوئی ہے, اور وہ بڑا کھردرا سا اس کے اوپر کسی نے کچھ لکھا ہے, اور وہ کیا زبان تھی یا جو بھی تھا مجھے نہیں سمجھ آئی کہ یہ کیا لکھنے کی کوشش کی گئی ہے. خیر وہ جو واقعہ میں اس کو لے کے بہت زیادہ سیریس ہوا کہ یہ میری کھلی آنکھوں کے سامنے ہوا ہے, میں نیند میں نہیں ہوں, بے شک میں پڑھ رہا ہوں رات کے وقت بیٹھ کے, لیکن یہ چیز میرے سامنے ہوئی ہے. میں نے وہ اسی طرح بک جو ہے نا اپنی نوٹ بک وہ صبح اپنی والدہ کو دکھائی, اپنے والد صاحب کو دکھائی کہ یہ دیکھیں یہ رات کو اس طریقے سے ہوا ہے, یہ میں نے نہیں کیا نہ چھوٹے بھائی نے کیا, مجھے بتائیں یہ کیا ہے. خیر وہ ان کو دکھایا, انہوں نے اس چیز کا نوٹس لیا ہے کہ یار یہ مطلب واقعی معاملہ آگے بڑھتا جا رہا ہے. اب وہ ہوا اس طریقے سے کہ جو ہے نا میرے اوپر باقاعدہ پابندی ایک قسم کی نا گھر سے لگنی شروع ہوگی کہ یار اس کے اوپر نظر رکھنی ہے, اس کی ایکٹیویٹیز کے اوپر نظر رکھنی ہے کہ یہ کیا کرے, بڑا ہو رہا ہے کسی غلط جگہ میں تو نہیں, غلط بیٹھک میں تو نہیں اٹھ بیٹھ رہا, اس کے دوستوں کے اوپر نظر رکھو یا اس کی جو بھی ایکٹیویٹیز ہیں اس کے اوپر نظر رکھو. شاید ان کو لگ رہا ہوگا کہ یہ مینٹلی طور پہ یا جو بھی والدین کو اپنے بچے کے لیے سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے کہ اس کی بہتری کے لیے کریں, انہوں نے وہ میرے لیے جو ہے نا اقدامات کرنے شروع کر دیے. اس کے بعد کیا ہوا کہ اب وہ جو چیز تھی نا, اب پہلے تو وہ مجھے صرف تنگ کر رہی تھی, اس کی آواز آ رہی تھی, اس کا وزن محسوس ہو رہا تھا, یا اس کی جو ہلکی پھلکی اشارے تھے وہ دیکھنے کو یا ایکسپیرینس کرنے کو میرے تھے. اب منہاج بھائی وہ مجھے نظر آنا شروع ہو گیا تھا. نظر کس طریقے سے آتا تھا کہ میں اپنے روم میں بیٹھا ہوا ہوں, وہ کونے میں بیٹھا ہوا ہے, ٹھیک ہے, اور اس کی وہی جو میں نے فرسٹ ٹائم دیکھا تھا جس کی آنکھوں سے آگ نکل رہی تھی, وہ میرے کمرے میں کونے میں سامنے بیٹھا ہوا ہے, اور میں اپنے بیڈ پہ یا اپنی چیئر پہ بیٹھا ہوں, اس کو دیکھ رہا ہوں. نہ وہ کچھ بول رہا ہے نہ میں کچھ بول رہا ہوں, اور وہ باقاعدہ میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے اور مجھے دیکھی جا رہا ہے, صرف دیکھی جا رہا ہے, اور اس کی شکل ابھی بھی بلیک ہے, یعنی کہ اس کی شکل کی کوئی خد و خال نہیں ہے, وہ مطلب اس کا کوئی نین نقش نہیں ہے, جسٹ وہ اس کی آنکھیں ہیں جو کہ پرومیننٹ ہو رہی ہیں, اور میں ان کو دیکھ رہا ہوں, اور اس کا کوئی لباس بھی نہیں ہے, یعنی کہ وہ بیٹھا ہوا ہے لیکن وہ ایک بلیک ہے ساری چیز نا جو بھی تھی وہ. اس کو جب میں نے یہ دیکھنا شروع کیا نا, کبھی وہ مجھے اپنے اس کونے میں نظر آ رہا ہے, کبھی میں اپنا جب جا رہا ہوں باہر نکل رہا ہوں وہ مجھے اپنی سائیکل کے پیچھے بیٹھا ہوا نظر آ رہا ہے, محسوس ہو رہا ہے کہ یار میری سائیکل پہ پیچھے میں اکیلا نہیں سائیکل چلا رہا, یہ میرے پیچھے بیٹھا ہوا ہے. اور اب میں آپ کو یہ بتانے لگا ہوں کہ جو میرے لیے سب سے بڑا ایکسپیرینس مجھے لگتا ہے, آپ کو میں نے جو ابھی واقعہ بتایا درخت والا کہ وہ بچہ آیا اور ہمیں وہاں پہ وارن کر کے چلا گیا, اور اس کے بعد میں نے وہ آواز سنی, اس بات کو تقریباً 3 سے 4 سال گزر چکے تھے, ٹھیک ہے, اندازاً بتا رہا ہوں, پرفیکٹ نہیں کہہ رہا. تو ہوا اس طرح سے کہ ہم جو ہے نا, اب ہماری کرکٹ بھی تھوڑی پروفیشنل ہو گئی تھی, اب پروپر طریقے سے ہم کھیلتے تھے. پہلے تو چلو بچے آپس میں لگے ہوتے تھے, اب نا ہم اپنے سکولز کی ٹیم یا محلے کی ٹیمیں آپس میں نا میچ کھیلا کرتی تھیں, اور بڑا شور و خروش مطلب بڑا جوش اور جذبے سے ہم نا وہ ساری چیزیں کیا کرتے تھے. تو اسی طرح نا اسی گراؤنڈ کی بات ہے, اسی درخت کی بات ہے کہ میں وہاں پہ ہوں, اور یہ تھا صبح کا ٹائم, تقریباً آپ لگا لیں 7 یا 8 بجے کا ٹائم ہوگا. عام طور پہ جب کھلا موسم ہوتا ہے تو زیادہ تر صبح کے وقت ہی لوگ کرکٹ کھیلتے ہیں, تو ہم بھی پھر صبح جایا کرتے تھے. خیر صبح کے وقت اس طرح سے ہوا کہ جو ہے نا ہمارے نا ادھر اسکول کے اندر کولر لگے ہوئے تھے نا پانی پینے والے, تو مجھے دوستوں نے کہا کہ یار جاؤ تم نا پانی بھر لو اتنی دیر سب کے لیے, تو اگلی باری شروع ہونے سے پہلے. اب میں پانی بھرنے چلا گیا, میرے ہاتھ میں 2 بوتلیں ہیں اور میں پانی بھرنے جا رہا ہوں. اب میں پانی جب بھرنے گیا ہوں وہاں پہ, تو ایک دم سے آپ یقین کریں, ایک دم سے وہ بچہ جس کو 3 سے 4 سال پہلے میں نے دیکھا ہے, 3 سے 4 سال پہلے مجھے اس کی شکل اب ایسی یاد ہے کہ میں آج بھی نہیں اس کی شکل بھولا. اس نے کہا کہ بھائی, وہ پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں وہ بیٹھا کہاں پہ تھا, جہاں سے میں اس کولر میں, یہ جو ٹھنڈے پانی کے کولر ہوتے ہیں الیکٹریکل,
اس کے اوپر نا ایک شیڈ تھا, یعنی کہ اس کو کولر کو کور کرنے کے لیے نا انہوں نے شیڈ بنایا ہوا تھا. وہ اس شیڈ کے اوپر بیٹھا ہوا ہے اپنی ٹانگیں لٹکا کے, اور وہ مجھے ایک دم سے کہہ رہا ہے کہ آپ لوگوں کو میری بات سمجھ میں نہیں نہ آئی تھی کہ آپ نے یہاں پہ نہیں بیٹھنا اور آپ نہیں مطلب باز آ رہے, تو اب میں نے آپ کا جو ہے نا برا حال کر دینا ہے. اور وہ باقاعدہ مجھے میرے نام سے مخاطب کر رہا تھا, یہ میرا جو اصل نام ہے, ٹھیک ہے. اس نے میرے نام سے مجھے مخاطب کر کے کہا ہے کہ اب تمہاری اور تمہارے دوستوں کی خیر نہیں ہے. اور یقین کریں میں, اور اس کی شکل ایک نارمل بچے جیسی نہیں تھی, میں آپ کو اتنا بتا دوں. اس وقت پہ اس کی جو آئیز تھی نا, اس کی یہ جو آئیز بال ہوتا ہے, اس کے اوپر والا حصہ نیچے والا حصہ ٹوٹل بلو تھا. جیسے کسی نے کوئی ہم موویز میں دیکھتے ہیں مکہ مار دیا جی, اس کی ارد گرد جو ہے آنکھوں کے نا ریڈ یا بلو سرکل سا بن جاتا ہے. اس کی دونوں آنکھیں اس طریقے سے تھی. اس کا جو جبڑا تھا, جو گال ہوتے ہیں وہ بالکل اندر کی طرف پچکے ہوئے تھے, بہت جیسے کوئی کمزور سا وہ معلوم ہو رہا ہے. اس کے بعد وہ بیٹھا ہے اور مجھے وہ یہ ساری بات کہہ رہا ہے, ٹھیک ہے. اس کے بال بالکل سمجھ لیں کہ اتنے باریک باریک باریک, اور اس طرح محسوس ہو رہا تھا کہ ایک بال کی جگہ پہ نا کوئی کافی زیادہ بال ہے. مطلب میں پتہ نہیں ایکسپلین کر پا رہا ہوں کہ نہیں اس بات کو, لیکن وہ اس کے سر میں گیپ بھی نظر آ رہا ہے, اور وہ بالوں کا جو ایک جگہ سے 10 یا 20 جیسے بال نکل آتے ہیں, اس طریقے سے اس کے بال تھے, ٹھیک ہے. اور وہ بالکل چھوٹے چھوٹے سے تھے. اور خیر وہ اس نے جب مجھے وارن کیا ہے, آپ یقین کریں میں بوتلیں چھوڑ کے وہاں سے ہی, مجھے نہیں پتا کہ میں نے بھاگنا کدھر کو ہے, اور میں سپیڈ سے بھاگا ہوں اس گراؤنڈ کے گیٹ کی طرف جہاں پہ وہ سارے کرکٹ کھیل رہے تھے. میں بوتلیں چھوڑ کے اس فل سپیڈ سے بھاگا ہوں, اور میں ٹھوکر لگ کے گرا ہوں. اور جب ٹھوکر لگ کے میں گرا ہوں, اور آگے میں کیا دیکھ رہا ہوں, وہ سینٹر میں ایک گلی ہے پوری, جہاں سے ہم گزر کے اپنا وہ گیٹ سے باہر نکل کے گراؤنڈ میں جاتے ہیں, ٹھیک ہے. وہ سارا جو اسکول کا اندر والا ایریا ہے, میں اس گلی سے بھاگا ہوں سپیڈ سے, اور ٹھوکر کھا کے میں اس بالکل گیٹ کے قریب جا کے نا ٹھوکر کھا کے گرا ہوں. اور آگے میں کیا دیکھ رہا ہوں میرے, کہ وہ گیٹ کے اندر والی سائڈ پہ وہی بندہ جو مجھے اپنے گھر میں اور ہر جگہ پہ نظر آ رہا تھا, وہ آگے کھڑا ہوا ہے. اور وہ باقاعدہ مجھے کھڑا, وہ میرے سامنے ہے, لیکن آواز مجھے میرے کانوں میں سے آ رہی ہے کہ بھائی تم نے گھبرانا نہیں, تم اٹھو. اور وہ اس نے یہ اس طریقے سے بولا جیسے کچھ انگلش کے ورڈز ہوتے ہیں, کچھ اردو کے ورڈز ہوتے ہیں, اس کو نا کچھ مکس سی ایک آواز میں وہ بول رہا ہے کہ جیسے میری آواز کو آپ کوئی فلٹر لگا دیں, ٹھیک ہے, کہ تم نے گھبرانا نہیں, تم اٹھو اور یہاں سے باہر جاؤ, میں اس کو دیکھ لیتا ہوں. اور میں ایک دم اس چیز کو دیکھ رہا ہوں کہ یار میرے ساتھ کوئی فلم کا سین چل رہا ہے یا یہاں پہ کوئی شوٹنگ چل رہی ہے, کہ کیا ہے. اس وقت تو نہیں, اس وقت نہیں سمجھ میں آ رہا تھا مجھے کہ یار یہ کیا معاملہ سارا ہو رہا ہے. اور میں, آپ یقین کریں, بھاگا ہوں اس گیٹ سے باہر, اور پیچھے سے تقریباً 5 یا 10 منٹ بعد یہ جو ہے نا, جہاں سے میں پانی بھر رہا تھا, اس کا کمپریسر جو ہوتا ہے کولر کا, وہ پھٹ گیا. اور اس کی آواز ہمیں گراؤنڈ تک گئی, ہمیں ایسے لگا جیسے کوئی بلاسٹ ہو گیا. اس کا آئل جو اس میں ہوتا ہے وہ اتنے, مطلب آپ کو پتا ہے وہ گرم آئل ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور وہ سٹیل کا کولر تھا, تو وہ اتنی شدت سے پھٹا کہ ہمیں اس کی آواز باہر تک آئی ہے. اور جب ہم نے اندر جا کے دیکھا ہے تو وہ سارا جو کمپریسر تھا وہ پھٹا ہوا تھا. اور اس وقت میں نے کسی کو کچھ نہیں بتایا, نہ میں نے باہر جا کے کسی کو بتایا کہ ابھی میرے ساتھ اندر کیا واقعہ ہوا ہے یا کیا سارا سینیریو کریٹ ہوا ہے. تو اب ظاہری بات ہے اس وقت میں موقع پہ بتاتا کہ 2 منٹ پہلے میرے ساتھ یہ ہوا, تو سارے میرے اوپر ہنس رہے ہوتے کہ یار تو پاگل ہے, تو ڈرتا ہے, یا جو بھی آپ کو پتا ہے کہ انسان کو ڈر ہوتا ہے کہ اس طرح کی بات میں ابھی سب کے سامنے کروں گا تو یہ میرا مذاق اڑائیں گے. خیر وہ جب وہ جو ہے نا وہ سارا واقعہ ہوا ہے, وہ بلاسٹ کے بعد میں نے ان کو کہا بھائی میں اب اور یہاں پہ کرکٹ نہیں کھیل رہا ہوں, مجھے میرے گھر جانا ہے, ٹھیک ہے. وہ کہیں کہ یار ابھی تو ہم گھنٹہ پہلے آئے, ابھی تو ہمارا پہلا میچ چل رہا تھا, نہیں جانا نا, شور وہاں پہ شروع ہو گیا. میں کہ یار میں نے یہاں پہ 1 منٹ نہیں رکنا, مجھ سے نہیں رکا جانا ہے, آپ کی مہربانی ہے, مجھے جانے دو, پھر کسی دن کھیلیں گے. وہ تھوڑا سا نا ایک دوست ہے میرا, کافی قریب ہے مجھ سے, وہ ہر بات کو سمجھتا ہے میری. اس نے کہا یار بتاؤ کیا مسئلہ ہے. میں کہا یار مسئلہ ہے, لیکن ابھی میں ادھر کھڑے ہو کے نہیں تجھے بتانے والا, میں یہاں سے جا رہا ہوں. خیر میں ان کی وہ آوازیں پیچھے سے دیتے رہے, اور میں نا وہاں سے نکل کے اپنے گھر کی طرف جا رہا ہوں.
اور شام میں میرے جو دوست ہیں ہم بیٹھا کرتے تھے اپنا اسکول سے کالج سے فری ہو کے نا، ہماری یہ روٹین ہوتی تھی کہ شام میں ہم دوستوں نے بیٹھنا ہے. تو رات کے وقت شام کے وقت میں نے ان سے یہ جو ہے نا بات شیئر کی. میں کہ یار آپ کو یاد ہے آپ نے مجھے پانی بھرنے کے لیے بھیجا تھا؟ کہتا ہاں بالکل بھیجا تھا، اور تو پانی بھی نہیں لے کر آیا، اور آ کے تو نے وجہ بھی نہیں بتائی. اور 2 منٹ بعد کہتا وہاں سے وہ مطلب 5-10 منٹ بعد وہ سارا مسئلہ پیچھے سے بلاسٹ ہو گیا. میں کہ یار ہوا اس طرح سے کہ وہ یاد ہے آپ کو ایک دفعہ بچہ آیا اور اس نے ہمیں وارن کیا تھا یہاں پہ نہ بیٹھو. تو پہلے تو کسی کو ذہن میں بات ہی نہیں آ رہی تھی کہ یہ کس چیز کی بات کر رہا ہے. پھر ان کو میں نے وہ تھوڑا سا وہ بیک لیش میں جا کے بتانے کی کوشش کی کہ یہ اس ٹائم کی بات ہے جب ہم بیٹھے ہوئے تھے تو اچانک سے بچہ نکلا تھا تو وہ اس نے ہمیں وارن کیا تھا یہاں پہ نہ بیٹھنا. پھر ان کا تھوڑا سا ان کو نا دھندلا سا یاد آیا کہ ہاں شاید اس طرح کا ہوا تھا کچھ. تو میں کہا آج وہی بچے کو میں نے دیکھا، لیکن اس کی شکل جو تھی نا آج اس طریقے کی نہیں تھی، وہ بدلی ہوئی تھی. اور وہ ہمیں جس نے منع کیا تھا وہ وہی بچہ تھا. اور یہ سارا اس نے آج مجھے کہا کہ تم لوگ باز نہیں اب میں نے تمہیں چھوڑنا نہیں ہے. اور میں کہا جو میرا دوست کلوز تھا نا اس کے ساتھ میں نے یہ سارا واقعہ شیئر کیا ہوا تھا کہ میرے ساتھ گھر میں کیا ہوتا ہے یا میرے نانا ابو کے ساتھ یا جو معاملہ تھا، یہ ساری باتیں اس تک ڈیلیور کی ہوئی تھی میں نے. تو اس کو میں نے اور بتایا سنی کہ مجھے ایک بات بتائے گا کہ جی جی یہ چونکہ اب یہ جو بچہ جو ہے یہ تقریباً 1-1.5 سال کے بعد دوبارہ نمودار ہوا یا 1-1.5 مہینے میں یہ تھا؟ نہیں، یہ وقتاً فوقتاً میرے سامنے آتا رہتا تھا. یہ 3 سے 4 سال کا جو گیپ ہے نا آپ کو میں نے شیئر ہم، کیا ہے، اس کے ہم، اندر یہ نظر آ رہا تھا. پہلے نظر نہیں آ رہا تھا، پہلے ایکٹیویٹیز دکھا رہا تھا، ٹھیک ہے. بعد میں یہ مجھے جب نظر آنا شروع ہوا ہے، یہ اس کے بعد کا واقعہ بلاسٹ والا. اور جب یہ اس مجھے دوران آپ نے اس کی عمر بڑھتے ہوئے دیکھی؟ نہیں، اس کا قد اتنا ہی تھا. وہ جس طرح مجھے پہلے دن نظر آیا وہ لاسٹ مومنٹ تک، ایون کہ ابھی 3-4 سال پہلے تک مجھے جب وہ نظر آتا رہا ہے، تو اس کی شکل تو خیر کبھی میں نے دیکھی ہی نہیں ہے کہ اس کی شکل کیا تھی. ہمیشہ اس کی صرف آنکھیں مجھے نظر آئی ہیں اس کی پوری جسامت میں. تو اس کا قد ہائٹ اگر میں امیجن ابھی اپنی سوچ میں کروں تو میں نے اس کو کبھی یہ نہیں سوچا کہ وہ بڑا ہو گیا یا وہ اس کا قد بھی بڑا ہے یا وہ بچہ ہے تو اب بڑا ہو رہا ہے. اس کا سٹل قد اتنا ہی رہا ہے، کیونکہ جب وہ ہمارے اکثر ڈریسنگ پہ کھڑا ہوتا تھا تو اس کی ہائٹ جو ہے نا ڈریسنگ کی اوپر والے حصے تک جاتی ہوتی تھی، اس سے تھوڑی سی نیچے ہوتی تھی. تو وہ اس سے صحیح. میں اندازہ کر سکتا ہوں کہ وہ جہاں جہاں پہ بھی مجھے نظر آتا تھا اپنے گھر میں، اسکول میں، وہ اسی ایج میں تھا وہ. اس ایج میں کہہ لیں یا ہائٹ میں کہہ لیں، وہ اسی جگہ پہ سٹل تھا. اس کو میں نے اچھا، بڑھتے ہوئے نہیں دیکھا. وہ خیر اپنا واقعہ دوبارہ کنٹینیو کیجیے. سوری. جی. تو وہ جو ہے نا میں اس کو ساری بات بتا رہا تھا کہ یار یہ فلاں بندہ جو ہے نا وہ اسی طرح اس کے سامنے آیا اور میرے سامنے آیا اور اس نے مجھے یہ کہا کہ تم فکر نہیں کرو اور تم یہاں سے جاؤ، میں اس کو دیکھ لیتا ہوں. اور میں کہا اور اس کے ایگزیکٹ 5-10 منٹ بعد آپ سب نے وہ دیکھا بھی اور آواز بھی سنی کہ وہ وہاں پہ بلاسٹ ہوا ہے. اس دوست نے تو میری بات پہ یقین کر لیا، لیکن وہی بات جو میرے باقی جو دوست تھے وہ میرا مذاق اڑانے لگ گئے کہ ایڈا تو ہیرو، تیرے نال ہی انج ہونا سی یہ وہ. مطلب مجھے پتا تھا کہ یہ باتیں ہونے والی ہیں، لیکن خیر میں نے ان کو بتایا، میں کہ یار آپ مجھ سے جو مرضی قسم لے لو، میں آپ قسم اٹھا کے آپ کو کہنے کو تیار ہوں کہ یہ میرے ساتھ ہوا ہے. خیر وہ جو نا میرے لیے وہ دن جو سارا گزرا، اس کے بعد جو میرے لیے رات کا وقت تھا نا وہ بڑا امپورٹنٹ تھا، کیونکہ مجھے لگ رہا تھا کہ اب یہ ساری جو ایکٹیویٹی ہے نا بہت زیادہ ہوئی ہے اور سمجھ نہیں آ پا رہا تھا کہ یہ کیا چل کیا رہا ہے. وہ میرا کس وجہ سے میرا اتنا وہ دوست بن رہا ہے اور کیوں مجھے ہر جگہ پہ نظر آ رہا ہے اور مجھے نقصان بھی نہیں دے رہا، ایون مجھے اس سے ڈر بھی نہیں لگتا. وہ ہوتا ہے نا کہ آپ کو سٹارٹنگ پہ مجھے بھی بڑا لگا ہے. یہ نہیں میں کہتا کہ جب میرے ساتھ وہ چیزیں ہوتی تھی یا وہ ساری ایکٹیویٹیز اور وہ جب سٹارٹنگ میں نظر آنا شروع ہوا تھا تو میں کافی خوفزدہ ہوا کرتا تھا. ایون کہ میرے ہاتھوں پیروں سے ٹھنڈا پسینہ، ابھی بھی میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں تو میرے ہاتھ فل برف کی طرح ٹھنڈے ہو رہے ہیں یہ بات بتاتے ہوئے. تو سٹارٹنگ پہ تو ڈر لگتا تھا، لیکن جب میں نے یہ دیکھا کہ وہ چیزیں ہمیشہ ایسے جیسے میری فیور میں رہتا ہے یا وہ یہ چاہتا ہے کہ مجھے کوئی نقصان نہ پہنچائے،
ایون کہ وہ میری وجہ سے دوسروں کے ساتھ لڑنے کو تیار ہے. ظاہری بات ہے جو ابھی تک کا میرا سارا سینیریو چلتا آ رہا تھا وہ مجھے یہی جو ہے نا گائیڈ لائن دے رہا تھا. خیر میں نے کبھی خود کے طور پہ یہ ہمت ہی نہیں تھی کی کہ میں اس کے ساتھ بات کر سکوں. جیسے میرے نانا ابو اس کے ساتھ مخاطب ہوا کرتے تھے، ایون کہ ایسے جیسے ان کا کوئی بہت جگری دوست بیٹھا ہوا ہے ساتھ اور ان کے ساتھ گپے مار کے ہنس رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں. یہ ابھی تک میری ہمت نہیں ہوئی تھی کہ میں اس کے ساتھ جو ہے نا وہ باتیں کروں یا اس سے سوال جواب کروں. خیر وہ اپنے طور پہ مجھے جب اس کی آواز سنائی دی ہے وہی بولا ہے، کبھی میں نے اس کو مخاطب نہیں کیا. یہ اس طرح کی چھوٹی موٹی باتیں اس کو میں ضرور کہتا تھا یار سائڈ پہ ہو جا، تنگ نہ کر. یہ چیزیں وہ ہوتی تھی کہ میں اس کو کوئی سوال نہیں کر رہا کہ بھئی تو کون ہے، تیرا نام کیا ہے، یا تو کہاں سے آیا، تو کیوں ہمارے ساتھ چپکا ہوا ہے، یا نانا ابو کے ساتھ اگر تو چپکا ہوا تھا کیا تو وہی والا ہے جو مجھے نظر آ رہا ہے. یہ چیزیں میں اس سے کبھی پوچھ ہی نہیں پایا کیونکہ میں اس سے پوچھنا ہی نہیں چاہتا تھا. مجھے ایسا جیسے جیسے میں بڑا ہو رہا تھا مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ اگر میں اس کے ساتھ ریلیشن بڑھاتا ہوں یا اس کے ساتھ زیادہ قریب جانے کی کوشش کرتا ہوں تو یہ جو ہے نا شاید مجھے متاثر کرے یا اس کا کوئی مقصد ہو اس کے پیچھے کہ وہ اپنے مقصد کے لیے مجھے استعمال کرنا شروع کرتے. 100 خدشات تھے مجھے اس کے پیچھے. تو میں بہتر اسی میں سمجھ رہا تھا کہ اس سے جتنا مطلب اوائڈ کیا جائے تو اتنا بہتر ہے. پھر کیا ہوا کہ اب اس میں جو ہے نا 2 سے 3 سال کا گیپ آتا ہے. سب نارمل یہ بلاسٹ والے واقعے کے بعد. اور اچھا خیر اس سے پہلے آپ کو اس رات کا میں بتا دوں کہ جس دن یہ بلاسٹ ہوا ہے میرے لیے وہ رات بڑی امپورٹنٹ تھی اور مجھے لگ رہا تھا کہ ایک وائب سی آ رہی تھی کہ آج رات کو نا میرا اس کے ساتھ سامنا ہونے والا ہے اور کچھ نئے انداز میں ہونے والا ہے. اور وہ ایسا ہوا بھی. نیا انداز اس کا کیا تھا، اس نے باقاعدہ جو میرے کمرے کی دیوار تھی اس کے اوپر اس نے لکھا، وہ عربی کے الفاظ تھے، عربی مطلب اس کے اوپر کوئی زبر زیر نہیں تھی نہ وہ اردو تھی، وہ عربی کے الفاظ تھے جس میں لکھا تھا کہ میرا مقصد ہے تمہاری حفاظت کرنا. میرا مقصد اس کا جب وہ اس کی مطلب ماما کو دکھایا اور اپنا جو ہے انہوں نے میرے والد صاحب نے اس دن جو ہے نا ان کو ایسا لگنے لگ گیا کہ ہمارے گھر پہ کسی کا حصار ہو گیا اور ہمیں نا کوئی چیز بہت زیادہ. اچھا ایک اور چیز آپ کو بتاؤں کہ یہ ایکٹیویٹی صرف میری حد تک محدود تھی، نہ میرے بھائی کو کبھی کچھ ایسا فیل ہوتا تھا محسوس ہوتا تھا، نہ میری والدہ کو نہ میرے والد صاحب کو. یہ تینوں کو کبھی ایسا کچھ محسوس نہیں ہوا. یہ ساری ایکٹیویٹیز میری حد تک محدود تھی. تو جب میں نے ان کو وہ دیوار پہ لکھا مطلب جو وہ عربی میں لکھا ہوا تھا زبر زیر کے بغیر کہ تم نے پریشان نہیں ہونا، میں تمہاری حفاظت کے لیے موجود ہوں، تو وہ چیزیں وہ دیکھ کے حیران ہو رہے تھے اور پریشان بھی ہو رہے تھے کہ یار یہ کیا مطلب، یہ تھوڑا عرصہ گزرتا ہے تم ہمیں کوئی نئی چیز دکھا دیتے ہو، تھوڑا عرصہ گزرتا ہے تمہاری کوئی نئی کہانی ہو جاتی ہے. پھر میں نے ماما سے ایک دن بیٹھا، ان کو میں نے یہ سارا معاملہ بتایا. میں کہا ماما آپ مجھے جو اپنے والد صاحب کی باتیں بتایا کرتی تھی اور یہ سارا سینیریو آپ ایک کہانی کے طور پہ مجھے سناتی تھی اور میں اس کو ہمیشہ کہانی سمجھ کے سنتا آیا ہوں اور اس سے زیادہ میری کبھی سوچ گئی بھی نہیں. تو میں کہا آپ میرا یقین کریں، میں آپ کا بچہ ہوں، آپ کو میری بات کا یقین کرنا ہی پڑے گا کہ یہ جو ساری ایکٹیویٹیز تھی گزشتہ چند سالوں سے میرے ساتھ چل رہی ہیں اور وقتاً فوقتاً میں آپ کو یہ بتاتا بھی آ رہا ہوں اور مجھے نہیں پتا کہ یہ وہی ہے یا کوئی اور ہے اور یہ کیا اس کا مقصد ہے، کیا کرنا چاہتا ہے، کیا پوچھنا چاہتا ہے، مجھے کچھ نہیں پتا ہے. لیکن یہ اس طرح شو کرواتا ہے کہ یہ میرے حق میں ہے اور یہ میری حفاظت کر رہا ہے اور یہ بہت ایکسٹریملی حفاظت کر رہا ہے. ایون کہ مجھے اس کی 2 دفعہ تو کلیئر حفاظت والی بات سنائی دی ہے کہ ایک دن جہاں پہ بلاسٹ ہوا وہ، اور پہلی بات وہ کہ اس نے کہا میں دیکھ لوں گا، آپ ٹینشن نہیں لینی، آپ نے بیٹھو وہاں پہ سکون سے. تو یہ اور 2 یہ ہمیشہ سنی یہ ہمیشہ اسی وقت ہوتا تھا جب وہ بچہ یا کوئی اور مخلوق نظر آتی تھی آپ کو؟ یہ جو حفاظت والا انٹریکشن ہوا ہے یہ اسی وقت ہوا ہے جب یہ 2 دفعہ مجھے بچہ نظر آیا اور اس نے 2 دفعہ مجھے تب ہی کہا کہ یار تو نے پریشان نہیں ہونا. اس سے تو اس سے پہلے، اس کے بیچ میں، اس کے بعد کبھی نہیں؟ نہیں، اس سے پہلے نہیں. اس سے پہلے اس نے کبھی ایسا نہیں شو کروایا کہ میں تمہاری حفاظت کر رہا ہوں یا تمہارے لیے یہاں پہ بیٹھا ہوا ہوں تمہاری حفاظت کے لیے سر پہ. ایسا اس سے پہلے وہ اپنی ایکٹیویٹیز، وہ ایسا مجھے محسوس ہوتا تھا جیسے یہ میرے ساتھ فرینک ہونا چاہ رہا ہے، یہ میری زندگی میں انٹر ہونا چاہ رہا ہے، میرے ساتھ گھلنا ملنا چاہ رہا ہے. لیکن میں
कभी कभी उसको लेके इतना खौफजदा हुआ होता था, आपको मैं अपनी कैफियत बता रहा हूँ, कि मैं इंटरेस्ट ही नहीं लेना चाह रहा था कि मैं इसके साथ आगे बढ़ूं या इसके साथ हम कलाम होने की कोशिश करूं। मेरे में हिम्मत ही नहीं होती थी। जब भी मुझे उसका एहसास होता था मेरे हाथ पांव ठंडे होते थे, और यकीन करें इस वक्त सेम उसी तरह हो रहे हैं। लेकिन ये जो है ना, अच्छा उस रात के बाद ये सिलसिला जो है ना थम गया। ना कोई पढ़ाई करवाई हमने, ना किसी से कोई पता किया, क्योंकि मेरे घर वाले, मेरी वालदा माशाल्लाह खुद 5 वक्त की नमाजी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मैं नमाज पढ़ता हूँ, सभी घर वाले नमाज पढ़ते हैं। तो हमारी सोच कभी इस हद तक एक्सट्रीम गई नहीं कि यार हम पर किसी ने कुछ कर दिया या हो गया, करवा दिया। मैं समझता हूँ कि सबसे पहले इंसान को अपने अंदर देखना चाहिए कि यार मेरी खामियां क्या है, मेरी गलतियां क्या हैं, उसका असर क्या है मेरी जिंदगी के ऊपर। हम अक्सर दुआ कर रहे होते हैं कि यार दुआ कर ली और जी सब अल्लाह के सुपुर्द कर दिया तो हमारा काम खत्म। आप, मुझे ये समझ नहीं आती कि एक चेक है, हम उसको साइन करके देते हैं कि यार ये लो जाके कैश करवा लेना, और हमारे अकाउंट में बैलेंस ही नहीं है। तो मुझे बताएं वो चेक कैसे कैश होगा? ये सीधी सी बात है कि हम नमाज कुरान पढ़ नहीं रहे हैं और दुआ पे जोर किया हुआ है और अल्लाह पे सब फेंका हुआ है कि यार हो जाएगा हो जाएगा, अल्लाह देख लेगा। हमारे माल तो हमारे अकाउंट में पड़े ही नहीं हुए, तो कहाँ से कैश होगा भाई आपका चेक? तो खैर ये टॉपिक और साइड पे चला जाएगा। अब मैं आप इसको क्लोजिंग की तरफ आ रहा हूँ लेके। तो उसके बाद जो है ना वो चीज बिल्कुल थम गई, यानी कि वो मुझे नजर आना बंद हो गया, उसका एहसास आना बंद हो गया, और सारी चीजें ना 3 से 4 साल के लिए बिल्कुल नॉर्मल चली हैं। और उस वक्त आप ले लें कि मेरी एज कोई 20-21 साल की होगी जब ये 3-4 साल का अंदर गैप आ चुका था। ठीक है, उसके बाद ना ये सारा सिलसिला खत्म हो गया, मैं भी उसको भूल बैठा हुआ हूँ, कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं है दोबारा, कुछ भी नहीं है। एक दिन क्या होता है कि ये तकरीबन आज से कोई कमो पेश लगा लें 6 साल 7 साल पहले की बात है। तो हम दोस्त आपस में बैठे हैं ना, आपको पता है कि बैठे बैठे अक्सर ये टॉपिक छिड़ जाता है, जिन भूत और ये बातें सारी ना, अपने अपने वाकया शेयर करना। तो मैं यूनिवर्सिटी में था, तो वो ना सारे नए नए दोस्त बने हैं और वो एक्टिविटी सारी, जैसे एक इंसान की दुनिया ही बदल जाती है। तो ना वो बड़ा होता है कि यार अब आपस में सारे नए नए दोस्त बन के बैठे हैं तो कुछ ना कुछ अपना ना शेयर करें। तो मैं उनको जो है ना वहाँ पे शेयर करने के लिए बैठा हूँ, और अपने जो अब तक के मेरे साथ ये सारे वाकया जो आपसे भी अभी मैं शेयर करके हटा, उनसे भी शेयर किए। तो वो करके बात खत्म होगी, एग्जैक्ट अगले दिन मुझे उसका एहसास दोबारा हुआ है। जब हालांकि मैं उसको भूल चुका था, सारी चीजें खत्म हो चुकी थी, और उसका एहसास मुझे दोबारा हुआ है। वो उसका एहसास किस तरीके से मुझे दोबारा हुआ कि मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरे साथ सो रहा है वो। जैसे हम अक्सर अपने साइड पे तकिया रखते हैं ना कि यार मैं इसके साथ इसको अपना गले लगा के लेट जाऊं या रेस्ट कर रहा हूं, तो इस तरह मुझे एहसास हुआ है कि वो मेरे साथ लेटा हुआ है और मुझे उसकी हीट महसूस हो रही है। आप इमेजिन करें कि आप बेड पे लेटे हैं और आप रात का वक्त है, कमरे में अंधेरा है, और आपके पास ऐसे अचानक आपको महसूस हो जैसे कोई हीटर आके आपने ऑन कर लिया, हीटर के आगे आप बैठे हुए हो, और मुझे वो इस तरह की हीट महसूस हुई है उसकी। ठीक है, वो जब हीट महसूस हुई है मुझे समझ लग गई है कि भाई इसकी एंट्री दोबारा हो गई है। ठीक है, और मुझे नहीं पता था कि ये मेरी बातें उधर शेयर करने से हुआ है या जिस वजह से भी हुआ, लेकिन उसने अपना आप उसके बाद 3-4 साल बाद उस दिन मुझे जाहिर किया। ठीक है, और जब उसने जाहिर किया है तो मैं एक ही बात की है सीधी, मैंने अल्लाह से दुआ की कि या अल्लाह मैं इन मामला से दूर रहना चाहता हूँ, और यहाँ ये जो भी मखलूक है मैं इसकी एंट्री अपनी जिंदगी में नहीं रखना चाहता, इसको मुझसे दूर ही रखो तो बेहतर है। तो वो दुआ मैंने की, खैर वो सारा मामला हो गया। लेकिन हुआ इस तरह के मिनहाज भाई, वो जो बंदा या जो भी जात थी ना, वो मुझे ऐसा अब उसकी कुछ इस तरह से थी चीजें कि वो मुझे शो करवा रहा है कि मैं तुमसे नाराज हूँ। आप जैसे किसी से मतलब बात नहीं कर रहे हो या उसको नजरअंदाज कर रहे हो, तो अगले बंदे का रिएक्शन आता है कि यार तू मतलब मैं तेरे लिए इतना कुछ करने की कोशिश कर रहा हूँ, तू मुझे लिफ्ट नहीं करवा रहा। वो अपनी नाराजगी जाहिर कर रहा था, और नाराजगी जाहिर करने का क्या उसका तरीका था कि हमारे घर में जो गमले पड़े हुए हैं वो ऊपर से शेड से गिर गिर के टूट रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे एक कमरे का जो फैन है वो आप यकीन करें गिरा नीचे,
सीधा वो आके फर्श पे गिरा। आप इमेजिन करें कि हुक जो ये सीलिंग्स में लगी होती है वो इतनी नाजुक नहीं होती कि पंखा एक आराम से उधर से गिर जाए उसके ऊपर से ना, वो बकायदा हुक समेत हुक टूट के वो पंखा हमारे कमरे में नीचे गिर रहा है, ठीक है। और मैं अपना जिस बेड पे लेटा होता था, मेरे बेड को ऐसे झटके लगने जैसे जलजला आ गया। और आप यकीन करें 2 से 3 बार इसी तरह मुझे महसूस हुआ जैसे जलजला आया, और मैं भागा भागा अपने कमरे के दरवाजे से निकल के बाहर भागा कि मामा जलजला। लेकिन जलजला किसी को भी फील नहीं हो रहा, सिर्फ मुझे हो रहा है। और बकायदा जैसे मैं जलजले में कभी हचकोले लगते हैं ऊपर वाली साइड पे, कभी साइडों पे ऐसे ऐसे बेड हिलता है, तो वो सेम मुझे ये 2 से 3 बार ना ये चीजें महसूस हुई। और वो तकरीबन ये मेरी बात शेयर करने के बाद ये 2 से 3 महीने ये सारी चीजें लगातार चलती रही हैं, ठीक है। और इस दफा ये सिर्फ मैंने अकेले ने नहीं, मेरे जो घर वाले थे उन्होंने भी इन चीजों को महसूस किया कि यार ये वाकई में कोई एक्टिविटीज हो रही हैं। क्योंकि देखें जो पहले हो रहा था वो मेरी हद तक हो रहा था, ठीक है, वो मानते ना मानते वो उनका एक अलग ओपिनियन था। लेकिन अब ये पंखा गिरना, गमले टूटना, बेड हिलना, ये सारी चीजें वो खुद भी जो है ना वो महसूस कर पा रहे थे। अब मैंने उन जो है ना वो वालदा, क्योंकि मैं वालदा के अपने ज्यादा करीब हूँ, तो उनसे मैंने कहा कि मामा जी ये जो है ना चीज इस तरह से रुक गई थी, लेकिन अभी ये जो है ना दोबारा आ रही है, लेकिन इस दफा ये मुझे अभी तक नजर नहीं आ रहा, लेकिन ये मुझे ऐसा महसूस करवाने की कोशिश कर रहा है जैसे ये मुझसे नाराज है, और सख्त नाराज है। और वो मेरी तवज्जो अपनी तरफ जो है ना वो करवाना चाह रहा है कि भाई मैं भी यहाँ पे एग्जिस्ट करता हूँ, अपनी तवज्जो मेरी तरफ भी करो। तो मामा जो है ना वो अब इस दफा जो है ना वो काफी सीरियस हो गई इस बात को लेके, क्योंकि उन्होंने जो एक्सपीरियंस किए थे वो खुद के सामने देखे हुए थे, और वो उसको कह ही नहीं सकती थी कि यार ये तुम अपने से बात बना रहे हो या हमें फिर कोई बात सुना रहे हो। तो उन्होंने जो है ना मेरे मामू से राब्ता किया, और उन्होंने जो है ना अपना ये सारी डिटेल उनको जो है ना तफसील दी। और उन्होंने जाके जो मेरे नाना बू के इमाम थे ना, उनके बेटे से जाके ये सारा मामला डिस्कस किया। ये मेरे यहाँ पे जो है, मैं उनका पीर साहब का नाम नहीं कोट करूंगा, वो काफी फेमस हैं लाहौर में। तो उनके जो मतलब आगे से उनकी जो पीढ़ी थी ना, उनके साथ ये सारा वाकया डिस्कस किया गया, और उनको वो सारा सिनेरियो बताया गया। तो उन्होंने जो है ना बताया, अब ये मेरे लिए भी फर्स्ट टाइम था कि मुझे ये सारे सिनेरियो की नाना अबू से चलता हुआ जो मेरे तक पहुंचा, और ये दरमियान की ये जो सारे मामला थे वो किस तरीके से मतलब होते आ रहे थे। अब मुझे नहीं पता कि वो जो स्टोरी उन्होंने मुझे बताई है वो सच्ची है या झूठी है, लेकिन अब वो पीर हैं, मैं उनका खुद मुरीद हूं, तो मैं उनके ऊपर डाउट नहीं कर सकता कि मतलब उन्होंने कोई गलत बयानी की होगी या अपने से कोई कहानी सुना दी होगी। लेकिन खैर उन्होंने ये बताया कि ये जो भी मखलूक है ये आपका जो घर है इधर पहले से मौजूद थी, और पार्टीशन के वक्त जब इंडिया पाकिस्तान बना है, तो मेरे जो नाना बू थे उस वक्त यही कोई तकरीबन 10 से 12 साल की एज के होंगे जब वो इस घर में आए थे, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि ये जो चीज है इसकी दोस्ती बेसिकली मेरे मामू को बताया कि आपके वालिद साहब के साथ हुई थी, और ये उन्हीं के साथ बचपन से लेके अब तक जवान हुआ है, बड़ा हुआ है, और ये कोई खतरनाक चीज नहीं है, ये मुसलमान है, और ये कोई नुकसान पहुंचाने वाली चीज नहीं है। और इसी तरह ये जो आपका भांजा है, अगली चीज जो है कि वो आपके नाना अबू के करीब था, आपके वालिद साहब के करीब था, तो ये जो भी चीज है अब वो डायरेक्ट उसके साथ अटैच हो रही है उनके गुजरने के बाद। तो कहता उन्होंने कहा कि परेशानी की बात नहीं है, मैं आपको कुछ पढ़ाई वगैरह बताता हूँ, या जो भी उन्होंने हमें अमल करने के लिए दिए वो मेरी वालदा ने किए, मैंने खुद कुछ नहीं पढ़ा, क्योंकि मैंने उनको साफ इनकार कर दिया। मैं कहा मैं अपनी नॉर्मल लाइफ में हूँ, मैं नहीं करना चाहता ऐसा कुछ भी, ना मुझे इससे कोई मसला है, तो आपने अपने तौर पे वो करना है या नहीं करना मुझे नहीं पता। तो खैर उन्होंने अपने तौर पे वो पढ़ाई वगैरह की, सारा कुछ किया। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन ये उसके बाद काफ़ी साल गुजर गए हैं, मुझे दोबारा उसकी एक्टिविटी जो है ना वो महसूस नहीं हुई।